کشمیر سردار تنویر الیاس نے تحریک آزادی کشمیر کی عظیم رہنما عالم دین مولانا عباس انصاری کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کا تحریک آزادی کشمیر کے عظیم کردار عالم دین حجت الاسلام مولانا عباس انصاری کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ مولانا عباس انصاری تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما تھے۔ مولانا عباس انصاری نے تحریک کے لیے بڑے کام کیے، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی وفات سے تحریک آزادی کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ مولانا عباس انصاری نے تحریک آزادی کے ساتھ دین اسلام کے لیے بھی بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا عباس انصاری کے درجات بلند کرے اور ان کے آنے والی تمام منزلیں آسان کرے۔ حکومتی پارٹی کے وزراء کی جانب سے آمدہ بلدیاتی انتخابات میں اپنے حلقے سے دوری اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے منی خیز خاموشی نے کارکنان اور امیدواران کو شک میں مبتلا کر دیا۔ حکومتی پارٹی تحریک انصاف کے وزراء کی جانب سے آمدہ انتخابات میں اپنے حلقے سے دوری اور انتخابات کے حوالے سے معنی خیز خاموشی نے جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان اور امیدواروں کو شک و شبہ میں مبتلا کر رکھا ہے، وہاں دوسری پارٹیوں کے ووٹر سپورٹر بھی وزراء کے اپنے اپنے حلقہ جات سے دوری اور انتخابات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی مہم یا بیان بازی سے مکمل خاموشی کے بعد اس وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ عملاً اگر اس وقت دیکھا جائے تو پورے آزاد کشمیر میں حکومتی پارٹی یا اس کے وزیر کسی بھی حلقے میں انتخابات کے حوالے سے متحرک نہیں ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان سے لے کر اپوزیشن ممبران اسمبلی اور دوسرے سرکردہ رہنماؤں نے بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ حکومتی کیمپوں میں مکمل خاموشی ہے اور اس خاموشی کی وجہ سے تحریک انصاف کا ورکر اور انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواران بھی مکمل مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں، کیونکہ اس موقع پر کارکنان کو اپنی حکومت سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ ان کے حکومتی وزیر مشیر آ کر ان کی بھرپور مدد امداد کر کے عوامی رائے ہموار کریں گے، مگر اس وقت تک ایسی امیدیں ان کی پوری نہیں ہوئی اور اسی وجہ سے پارٹی کے باثر افراد کی جانب سے بطور امیدوار بھی سامنے آنے کے بجائے کنارہ کشی کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ اب ان تمام باتوں کے پیچھے حکومت کی کیا حکمت عملی ہے وہ بہتر جانتے ہوں گے، مگر حکومتی پارٹی کی عدم دلچسپی اور خاموشی کی وجہ سے جہاں ان کے ورکرز مایوسی کا شکار ہیں، وہاں عوام میں بھی یہ شک و شبہات تواتر سے پائے جا رہے ہیں کہ نہ جانے یہ انتخابات ہوں گے بھی کہ نہیں، اور ووٹر سے لے کر سپورٹرز اور امیدواران تک ہر ایک اپنے آپ سے بھی اور ایک دوسرے سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مگر عدالت عظمیٰ کے انتخابات کرانے کے واضح اور دو ٹوک فیصلے کے باوجود جس کے بعد انتخابات نہ کرانے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، مگر انہیں پھر بھی اس سوال کا جواب درکار ہے جو 27 نومبر کے دن تک انہیں ملنا مشکل ہے، اور ان کے اس سوال کو حکومتی خاموشی سے مزید تقویت مل رہی ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر امیدوار برائے ممبر ضلع کونسل میر مشتاق نے کارکنان کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے مکمل اعتماد کا اظہار۔ بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی عروج پر امیدوار برائے ممبر ضلع کونسل میر مشتاق نے کارکنوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ریلی کی شکل میں انہیں لایا جہاں انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے، ہمیں بنیادی سہولیات میسر نہیں۔ عوام کے پرزور مطالبے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوام کی بڑی تعداد بلدیاتی انتخابات میں بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کر رہی ہے۔ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھاؤں گا۔ علاقے کے عوام نے جس اعتماد کا ساتھ مجھے عوامی امیدوار نامزد کیا، ان کے اعتماد پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل۔ خواتین کی بڑی تعداد نے بھی براہ راست انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے نامزدگی فارم جمع کروا دیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں بڑی عمر کے افراد کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، جبکہ اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ آزاد کشمیر میں 27 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا ابتدائی مرحلہ مکمل ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے دارالاسلام اسلام میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے آخری دن بڑی تعداد میں امیدواروں نے متعلقہ ریٹرننگ آفیسران کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، جبکہ 40-50 سال سے زائد عمر کے افراد کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہی۔ میرپور، باغ، راولاکوٹ، سدھنوتی، نیلم ویلی، جہلم ویلی، حویلی، کوٹا، بیمبر اور کوٹلی ہر ضلع میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کو دن بھر اپنے اپنے حلقے کے ریٹرننگ آفیسران کے پاس رش رہا اور نوجوانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے اپنے نامزدگی فارم اپنے سیاسی جماعت کے ٹکٹ کے ساتھ جمع کرائے۔ 32 سال کے بعد ہونے والے ان انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں خاص بات یہ رہی کہ اس میں بڑی عمر کے افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پہلی بار خواتین نے بھی بڑی تعداد میں براہ راست انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے نامزدگی فارم لوکل اور ضلع کونسلز کے لیے جمع کرائے
और इन खवातीन का तल्लुक दही और शहरी हलकों से है। जमीन हथियाने के लिए रिश्तेदारों ने मेरा घर जला दिया, मुझ पर तशद्दुद भी किया गया, पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया, घर में बच्चों की किताबें तक जला दी गईं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुझे इंसाफ फराहम करें। होतरी डूबा के रिहायशी खातून दाद रसी के लिए मीडिया के पास पहुंच गई। शकीला बीबी ने तशद्दुद के निशानात दिखाते हुए सहाफियों से कहा कि जालिमों ने मेरा घर भी जला डाला और हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जिस मकान को जलाया गया इसमें कीमती सामान, बच्चों की किताबें, हमारे शनाख्ती कार्ड, दीगर कीमती कागजात भी मौजूद थे जो जलकर राख का ढेर हो चुके हैं। अब बच्चे इम्तिहान में कैसे शामिल होंगे? इनकी किताबें ही जला दी गई हैं, कुछ भी नहीं बचा। हम एक नाले में पड़े शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, मेरे खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और मेरी मदद करें। मुझे मेरे बच्चों को किसी भी वक्त मार दिया जाएगा। अगर मुझे इंसाफ न दिया गया तो बच्चों समेत दरिया में कूद जाऊंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पप्पा के पोतों पर होगी। हायर सेकेंडरी स्कूल राड़ा का शानदार रिजल्ट। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल साले दवम 100% रिजल्ट देने पर अवामी इलाका ने प्रिंसिपल और स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। हायर सेकेंडरी स्कूल राड़ा का शानदार रिजल्ट। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल साले दवम 100% रिजल्ट देने पर अवामी इलाका ने प्रिंसिपल और स्टाफ को मुबारकबाद पेश की। इंतजामिया की बेहिसी या मिली भगत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बाजारों में तजावजात की भरमार, फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ी बानों का कब्जा, पैदल चलने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंतजामिया की बेहिस्सी या मिली भगत। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बाजारों में तजावजात की भरमार, फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ियों के कब्जे, बाजार सुकड़ कर रह गए। इंतजामिया और बल्दिया की मिली भगत से मार्केटों में तजावजात माफिया का राज। महकमों की आशीर्वाद से बाजार की गलियों में भी जाबजा दीवारों के साथ ओपन एशिया लगाकर फरोख्त की जाने लगी, जिससे मार्केटों में रहायशी फैमिलीज और अवाम का मार्केटों में पैदल चलना मुश्किल होकर रह गया। मुत्तल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर गायब। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुत्तल्लिका महकमों को आगाह करने के बावजूद तजावजात हटाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा सके। हम कमिश्नर मुजफ्फराबाद, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और दीगर जिम्मेदारान से तजावजात के खात्मे का मुतालबा करते हैं कि फिलफौर तजावजात को खत्म किया जाए। जिला नीलम में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, जलसे जुलूस और रैलियां। उम्मीदवारान की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाए। नीलम में जिला कौंसिल की नशिस्त के लिए 124 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई। जल्द से जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त भी खत्म हो गया है। जिला कौंसिल की नशिस्त के लिए जिला नीलम भर से 124 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। म्यूनसिपल कमेटी के लिए 26, टाउन कमेटी के लिए 30 उम्मीदवार सामने आए। जिला भर में 555 उम्मीदवारों ने वार्ड की सतह पर अपने कागजात जमा करवाए। उम्मीदवारों और कारकुनान में जोश खरोश पाया जा रहा है, जबकि जलसे और जुलूस और रैलियों से सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। शहरी अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए मुंतजिर हैं। दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद और www.domailnews.com।